ان دنوں دو ملک ایسے ہیں جن کے تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 3 مختلف انڈین تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ انڈین تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان 2030 تک قائم نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے تھوڑے 3 سال اور دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں 2030 میں نہیں، یہ 2033 میں ٹوٹے گا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے وہ جو ان بیرو میٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہیں نا، ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا۔ ڈسکوالیفیکیشن بہت چھوٹی آپ بات کر رہی ہیں، معاملہ ڈسکوالیفیکیشن سے بہت آگے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جون کا مہینہ جو ہے اس کے پہلے 2-3 ہفتوں میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوں گے کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو واقعی میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے اپنے ایک قریبی آدمی کو یہ کہا ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود ابھی تک صرف 15-16 جو ایم پی اے ہیں انہوں نے مجھے ٹکٹ واپس کیا ہے، اور ابھی بھی مجھے بہت سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دے دیں، اگر آپ ٹکٹ واپس ہو رہی ہے تو ہمیں ٹکٹ دے دیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریڈ ہی نہیں کر رہے، سچویشن کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا تو ہم بھی اس پہ زیادہ روشنی نہ ڈالیں، خود بخود اگلے کچھ دنوں کی بات ہے، سب کو پتا چل جائے گا۔ جو پولیٹیکل فورسز صرف عمران خان کی مخالفت میں اس وقت آپ کو اکٹھی نظر آ رہی ہیں، ان کی اچانک لڑائی شروع ہو جائے گی، اور وہ لڑائی بڑی شدید ہو جائے گی۔ تھوڑی سی لڑائی آپ کو اس وقت لاہور میں نظر آ رہی ہے، جہاں پہ کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ الیکٹیبلز کو مسلم لیگ کاف توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس وقت لاہور جو ہے وہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے کچھ بڑے بڑے الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آ جائیں، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے گروپ میں رکھنا چاہ رہے ہیں، کاف لیگ ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس میں کافی دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ تو زرداری صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اس میں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ڈائریکٹ لڑائی نہ ہو، لیکن اگر اس میں ان کو جہانگیر ترین کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کرنی پڑی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ نواز شریف صاحب نے اگر آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے، تو ابھی تک وہ نہیں آئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کوشش کرے کہ اگر اس سال ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا کوئی راستہ نکالیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان کو صرف ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کو ایک انتہائی سنگین مقدمے میں سزا دے کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں اور نواز شریف صاحب کو ان کر دیں۔ یہ بڑا مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ کے صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں اور جو حکومت کرنے کا فریضہ ہے وہ صرف شہباز شریف صاحب کو ہی سونپنے کے لیے تیار ہیں تو میرا خیال ہے وہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ خود وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان واپس آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے۔ ان دنوں 2 ملک ایسے ہیں جن کے تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 3 مختلف انڈین تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ انڈین تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان 2030 تک قائم نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے تھوڑے 3 سال اور دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں 2030 میں نہیں، یہ 2033 میں ٹوٹے گا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے وہ جو ان بیرو میٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہیں نا، ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا۔ کیونکہ اب اگر عباس تابش صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ میں کچھ
امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جان ایلیا ہے یہ تو 1.5-2 ہفتے پہلے ہونا تھا، تو یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ 9 مئی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا. تو 9 مئی کہاں پہ ہوا ہے؟ پاکستان میں ہی ہوا ہے. تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم 9 مئی کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ عباس تابعی صاحب برا نہ منائیے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکال سکتے ہیں. اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کا کوشچن کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں، یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا. تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جو کہ کبھی نہیں رہی، تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے. لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تالیاں بجائی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو. 2023 پاکستان میں نئے انتخابات کا سال ہے. اس سال پاکستان میں ہر صورت میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سال ہر صورت میں الیکشن کروائیں، خواہ کوئی بھی جیتے. کچھ نہ کچھ اچھا اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے آئین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. یہ جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں نا، ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماضی میں بہت سے لوگ پیپلز پارٹی بھی چھوڑ کے گئے تھے، پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا. مسلم لیگ نون کو بھی بہت سے لوگوں نے چھوڑا، تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج وہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو بھی یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے چھوڑ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی طرح تھوڑا ان کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں نا آپ. فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ پہلے بھی 4 پارٹیاں بدل چکا ہے، اور فواد چودھری وہ 5 پارٹیاں بدل چکا ہے، اور جو اسد عمر صاحب ہیں یہ ان کی پہلی پارٹی ہے، لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، انہوں نے صرف عہدے سے استعفیٰ دیا. تو اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی بہت سی پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں. تو ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے. جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی تھی جس کو نیب کہا جاتا تھا. تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا گیا اور سپریم کورٹ نے اس پارٹی پر پابندی لگا دی. تو پارٹی پر پابندی لگ گئی، لیکن وہی پارٹی جو ہے وہ آج عوامی نیشنل پارٹی ANP کے نام سے کام کر رہی ہے. تو اگر یہ موجودہ حکومت تحریک انصاف پر بھی پابندی لگائے گی تو اصل میں تو حکومت نے پابندی نہیں لگانی، سپریم کورٹ نے پابندی لگانی ہے. تو معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے، حکومت کو نہیں کرنا. اگر تو عمران خان صاحب کو اکتوبر سے پہلے گرفتار کر لیا گیا یا ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تو پھر یہ اگست میں اسمبلیاں توڑ کے اکتوبر میں الیکشن کا اعلان کر دیں گے. لیکن اگر اگست تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نااہل نہ کیا گیا یا وہ ڈسکوالیفائی نہ ہو سکے یا وہ گرفتار نہ ہو سکے تو پھر یہ اس سال بھی الیکشن نہیں کرائیں گے. حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے اچھا یہ بنانے، جج کو کسی اعلیٰ عدالت کے جج کو اس میں نامینیٹ کر دینا اور اس کو کمیشن بنا دینا. اچھا یہ جو خود کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 ہے، میرا تو اپنا ماننا تھا اور میں بڑے اعتماد سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ نہیں بیٹھیں گے اس میں، اور ایسی کمیشن پہ ان کو کہا گیا تو وہ نہیں جائیں گے. اس کی وجہ
ایک تو بنیادی ہے کہ وہ جو ٹی او آرز بنے ہیں ٹرمز آف ریفرنس جن پہ انہوں نے تفتیش کرنی ہے یا تحقیق کرنی ہے، ان ٹی او آرز میں زیادہ تر وہ منڈلاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، اور ایک تو ڈائریکٹلی ان کا ہے، ان کی ساس کا مبینہ بات چیت ہے ان کی ایک سہیلی سے، پرائیویٹ کنورسیشن ہے۔ اب اس میں یہ اگر آڈیو یہ آڈیو لیکس یا یہ آڈیو ٹیپنگ، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خود اللیگل کام ہے۔ نہ صرف اللیگل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1998 میں 97 کی ججمنٹ ہے، ویسے وہ رپورٹ 98 میں ہوئی، اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے، یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ وائر ٹیپنگ اور ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے ایک حکومت کے لیے کہ یہ اکیلا ہی واحد، اور اس میں نہیں ہے کہ ججوں کے یا جرنیلوں کے وائر ٹیپ کرنا، کسی کے بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس اکیلے چارج پہ کیبنٹ بھی برخاست کی جا سکتی ہے اور اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے، اور یہ چارج تھا اب ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آڈیو لیکس اگر قاضی صاحب کو یہ لکھ دینا چاہیے تھا واپس کہ یہ آڈیو لیکس کی آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، یہ تو اللیگل ہے۔ یہ آپ گورنمنٹ ہی اگر خود سے پیش کر رہی ہے ریکارڈنگز تو گورنمنٹ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ آپ نے ریکارڈنگ بھی کی ہے اور یہ اوتھینٹک ہے ریکارڈنگ، کیونکہ پیش کر رہے ہیں تو ایک اوتھینٹسٹی اس کی سمجھ کے کر رہے ہیں، ورنہ کمیشن بنانے کی ان کو کیا ضرورت تھی اگر اس کو وہ سچ نہ مانتے۔ میں سمجھتا تھا کہ قاضی صاحب اور وہ قانون کو بڑی اچھی طرح جانتے